اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا وقت شروع ہونے کی علامات کیا ہیں؟ یہ ایک میرے ساتھی نے سوال کیا ہے کہ برا وقت شروع ہونے کی کیا علامات ہیں، تو اس کا جواب اب آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، آپ نے بالکل سیدھا پوچھا ہے کہ برا وقت شروع ہونے کے کیا علامات ہوتی ہیں، یعنی زندگی میں مشکلات یا بحران کے آغاز کی عام قابل شناخت نشانیاں، ہر ایک کے ساتھ مختصر وضاحت و فوری طور پر کیے جانے والے اقدامات آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کسی مخصوص قسم کے برا وقت مثلا مالی، شادی، رشتہ، ذہنی، صحت، کاروبار وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بتائیے، میں اس کے مطابق مزید مخصوص رہنمائی دے دوں گا۔ البتہ چند اقدامات جو جرنلی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہا ہوں کہ جب برا وقت شروع ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ یوں تو بے شمار معاملات ہیں، لیکن چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا، جذباتی اور ذہنی علامات۔ جس شخص کا برا وقت شروع ہوتا ہے اس پر مسلسل اداسی یا بے چینی، معمولی چیزوں پر بھی رونا یا گھبراہٹ کا بڑھ جانا۔ کیا کریں؟ روزانہ کم از کم 20 منٹ سادہ سانس کی مشق یا واک کریں۔ اگر اداسی 2 ہفتے سے زائد رہے تو ذہنی صحت کے ماہر سے رابطہ کریں۔ امید ختم محسوس ہونا، مایوسی، مستقبل کے حوالے سے مسلسل منفی سوچیں۔ کیا کریں؟ چھوٹے فوری ہدف مقرر کریں۔ مثلا آج آپ نے صرف ایک کام مکمل کرنا ہے۔ چھوٹی کامیابی حاصل کریں اور اپنا حوصلہ بڑھائیں۔ جیسے جیسے آپ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو حاصل کرتے جائیں گے، آپ کا حوصلہ بڑھتا جائے گا اور ناامیدی امید میں بدل جائے گی، اور آپ کا برا وقت جو ہے وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جب برا وقت شروع ہوتا ہے تو دوسری جو اس کی علامت ہے وہ جسمانی علامت ہے۔ جب کسی شخص کا، آدمی کا برا وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں جسمانی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ اس کی نیند کا بگڑ جانا، ناکافی نیند یا بہت زیادہ سونا، بھوک میں تبدیلی۔ کیا کریں؟ نیند کا شیڈول بنائیں، کیفین کم کریں، ضرورت پڑے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ توانائی میں کمی، بار بار بیمار ہونا۔ کیا کریں آپ؟ اس میں آپ بنیادی چیک اپ کروائیں۔ جسمانی صحت اکثر ذہنی حالت پر اثر ڈالتی ہے۔ عملی روزمرہ زندگی میں خرابی، کام یا پڑھائی میں توجہ نہ دینا، غلطیاں بڑھتے جانا۔ پھر آپ نے اس کے لیے کیا کام کرنا ہے کہ کام چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، اہم باتیں نوٹ کریں، کسی قابل اعتماد سے کام بانٹیں، ذمہ داریوں کا التوا یا ترک کر دینا، بل ادائیگیاں، تعلقات کی نگہداشت وغیرہ کیا کریں۔ ترجیحات طے کریں، فوری ضرورتی کی جو چیزیں ہیں انہیں پہلے کریں۔ مثلا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خوراک، بجلی، بچوں کی دیکھ بھال، یہ کام آپ پہلے کریں، تو آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا برا وقت جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ مالی نشانات، جب کوئی برا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے مالی نشانات کیا ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جب برا وقت شروع ہوتا ہے تو بچت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان پہ قرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بلز اس کے پھر بر وقت ادا نہیں ہوتے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوری بجٹ بنائیں، خرچہ کم کریں، اگر ضروری ہو تو قرض کی ری شیڈیولنگ یا قریبی رشتہ دار سے وقتی مدد طلب کر لیں۔ اضافی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس یا قیمتی چیزیں جو ہیں ان کی بیچنے کی حاجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بیچنے سے پہلے
کوئی متبادل راستہ تلاش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو کوئی یہ قیمتی چیز نہ ہی بیچنی پڑے. مختصر مدت قرض کمیونٹی امداد یا مقامی خیراتی ادارے جو ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کا برا وقت جو ہے وہ شروع نہ ہونے پائے. رشتوں اور سماجی علامات: لوگوں سے کنارہ کشی، دوستوں فیملی سے جھگڑے یا مدد مانگنے میں ہچکچاہٹ آنا. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک قابل اعتماد شخص سے بات کریں. مشکل وقت میں اکیلے رہنا اس کو بڑھا دیتا ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو آپ نے اکیلے نہیں رہنا، بلکہ کوئی ہمدرد ایک شخص جو ہے اس سے اس بارے میں آپ بات کریں اور اس کا اعتماد حاصل کریں. انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کرے گا. دھیرے دھیرے سماجی تعلقات ختم ہونا، اس سے بھی برا وقت جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. کم از کم ایک شخص سے روزانہ رابطہ رکھیں. بات کرنا ابھی بھی بہت مددگار ہے. رویہ اور فیصلوں میں تبدیلی: غیر متوازن فیصلے، مثلا جلد بازی میں بڑے بڑے قرض، نوکری چھوڑ دینا، یہ بھی برے وقت سٹارٹ ہونے کی نشانی ہے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بڑے فیصلے لینے سے پہلے کم از کم 2 دن یعنی 24 اور 48 گھنٹے انتظار کریں اور کسی قابل اعتماد سے مشورہ لیں. ناکامی کی صورت میں انتقامی یا خود نقصان پہنچانے کے خیالات کیا کریں. اگر خود کو نقصان پہنچانے یا ختم کرنے کے لیے خیال آئیں تو فوراً قریبی فرد یا آپ کسی بھی ہیلپ لائن سے رابطہ کریں، اور یہ ہنگامی علامت ہے. روحانی اور معنوی علامت: اگر آپ مذہبی اور روحانی ہیں، امید یا ایمان میں اچانک کمی، عبادات میں غیر معمولی کمی، اس کے لیے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی روحانی رہنما، کوئی اگر آپ کا امام ہو یا کوئی قابل اعتماد بزرگ ہو، اس سے آپ نے بات کرنی ہے اور اس سے ساری بات آپ نے بتانی ہے. وہ آپ کو پھر بتائے گا چھوٹی چھوٹی روحانی مشقیں. ایسی مشقوں سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. مثلا اس طرح کی مشقیں نماز، درود پاک اور دیگر اذکار جو ہیں وہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں، کیونکہ ان کے کرنے سے ذہنی سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. فوری عملی اقدامات: جب آپ محسوس کریں کہ برا وقت شروع ہو رہا ہے تو آپ نے فوری طور پر یہ اقدامات کرنے ہیں. نمبر 1، حالت کا مختصر نوٹ. بتائیں کن پہلوؤں میں مسئلہ ہے. جذبات، پیسہ، رشتہ، کام. مسئلہ کی شناخت نصف حل ہے. جب آپ مسئلے کی شناخت کر لیں گے تو نصف مسئلہ جو ہے وہ آپ حل کر لیتے ہیں. تو اس لیے کیا آپ نے کرنا ہے، پہلے مسئلے کو نوٹ کرنا ہے کہ مسئلہ آپ کا کیا ہے. جذبات کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے. جو بھی مسئلہ ہے پہلے اس کی آپ نے شناخت کرنی ہے. جیسے ہی آپ شناخت کر لیں گے تو آپ کا نصف مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. فوری ترجیحات مرتب کریں. خوراک، رہائش، بچوں کی حفاظت، ان چیزوں کو پہلے حل کرنا ہے آپ نے. کسی ایک قابل اعتماد سے شیئر کریں. اکیلے رہنے سے مسئلہ بگڑتا ہے. بھائی میرو، جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے تو آپ نے کسی قابل اعتماد آدمی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. اکیلے میں نہیں پڑے رہنا، بلکہ کسی سے مشورہ کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے عملی قدم اٹھائیں. بجٹ بنائیں. ڈاکٹر مشیر کا اپوائنٹمنٹ طے کریں. روزانہ مختصر واک یا نیند کا روٹین لیں. پروفیشنل مدد لیں. اگر مالی ہے تو فنانشیل ایڈوائزر، اگر ذہنی ہے تو سائیکالوجسٹ، کونسلر. اگر خطرناک سوچیں ہوں تو ایمرجنسی ہنگامی خدمات لیں. میرے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، خطرے کی حالت میں فوری ایکشن، خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات، تشدد یا رہائش کی فوری کمی،
ان میں فوری ایمرجنسی مدد لازمی ہے، قریبی اسپتال، پولیس سے یا ہیلپ لائن